ادھر ہر محب وطن یہی چاہتا تھا کہ وہ وعدہ کے مطابق الیکشن جلد از جلد ہوں، اور اگر نظام مصطفی کا بھی آغاز ہو جائے تو کیا بات۔ جنرل صاحب نے جواباً فرمایا کہ اس نظام کو رائج کرنے میں انہیں کچھ وقت درکار ہوگا۔ میں اس رات جنرل صاحب کے ساتھ اپنے پوری اعتقاد و یقین کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب، اگر آپ نے اپنی پوری طاقت اور ایمان کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا تو اس اسلام نظام بھی ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ اور سوشل ازم جو بالترتیب قائد اعظم فیلڈ مارشل اللہ اور بھٹو صاحب کے بعد فیل ہو گئے تھے، ناکام کہا جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر اسلامی نظام بھی بے دلی سے محض سیاسی نعرہ بازی کے طور پر راج کرنے کی کوشش کی گئی تو خدا نہ کرے دنیا کہے گی کہ یہ بھی دوسرے نظاموں کی طرح اپنی افادیت کو چکا ہے، اور پھر کمیونزم و لادینیت کو کوئی روک نہ سکے گا۔ انہوں نے مجھے پھر بڑے غور سے دیکھا اور چند لمحوں بعد اپنے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، رفیع فکر نہ کیجیے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چونکہ مجھے ہمارے بینکوں کا سود نظام کے بغیر چلنا ناممکن نظر آتا تھا، اس لیے میں نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد جنرل صاحب سے پوچھا کہ جناب، آپ کی حکومت اسلامی طریقے سے بینکنگ کو کس طرح چلانے کا سوچ رہی ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، کچھ دن انتظار کیجیے، ماہرین اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور جلد بینکوں سے سودی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ جناب، آپ ایک ایسا سپاہی سیاستدان بن کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ رفیع صاحب، یہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے، اور کہنے لگے، میں ملک و قوم کے لیے کتنا ہی اچھا پلان سوچوں، لیکن ہمارے سیاستدان اس کی ضرور مخالفت کرتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے بجائے اپنا صحیح حل نہیں بتایا، بلکہ صرف مخالفت برائے مخالفت ہی کی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ سیاسی اور فوج سوچ میں یہی بڑا فرق ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ جناب، آپ بہت جلد ان کی سیاست بھی سمجھنے لگیں گے، جس پر وہ ہنس پڑے اور فرمایا، ہاں، کوشش تو کر رہا ہوں۔ خیال تھا کہ وہ مجھ سے بھٹو صاحب کے متعلق یا جیل کے حالات پر کچھ گفتگو ضرور کریں گے، لیکن انہوں نے اس طرف کوئی اشارہ تک نہ کیا، بلکہ بعد میں بھی میرے جیل میں تعیناتی کے دوران انہوں نے اس موضوع پر کبھی اشارتاً بھی بات چیت نہ کی، اور مجھے شک ہونے لگا کہ انہیں میرے جیل کی ذمہ داریوں کا عمل بھی ہے یا نہیں۔ حتیٰ کہ 1978 کی دوسری عید کے موقع پر جب میں آرمی ہاؤس ان سے عید ملنے گیا تو جنرل ضیاء صاحب نے مجھے گلے لگاتے ہوئے میرے کان میں آہستہ سے فرمایا، رفیع صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ تب مجھے یقین ہوا کہ وہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ افطار ڈنر کے بعد دوسری کمانڈنٹ آفیسر کے ساتھ میں نے بھی اجازت لی۔ جنرل صاحب نے میرے ساتھ بڑی خوشمخوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ میرے گھر پہنچنے کے 30-40 منٹ بعد مجھے صدر صاحب کی ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ظفر نے ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ صدر ضیاء صاحب 2 دنوں میں عمرہ کرنے سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کرنل رفیع الدین بھی ان کے ساتھ جائیں، اس لیے مجھے انہوں نے کہا کہ میں اپنا پاسپورٹ اگلی صبح فارن آفس اسلام آباد پہنچا دوں۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور اس طرح مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ سو تھینکس فار واچنگ ویڈیو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔